اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم. امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دیں. الحمدللہ مختلف اعمال اپلوڈ کیے جاتے ہیں ویڈیو کی صورت میں، تو آپ کوشش کیا کریں ان ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں. اسی طرح جو احباب بھی علاج معالجہ کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے، رجت کے حوالے سے، یا گھر میں کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، کاروبار کی ٹینشن ہے، کارخانہ فیکٹری میں کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، تو آپ اپارٹمنٹ لے کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنے معاملات شیئر کر سکتے ہیں، اپنے معاملات پر رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی میں اس کے پر رہنمائی کروں گا. اس کے اوپر آپ کو جو بھی اچھے وظائف ہوں گے وہ بھی بتائے جائیں گے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہم نے بہت آسان کر دیا. بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، رابطہ نہیں ہو پاتا تھا. خانقاہ کا علاج گاہ کا نمبر یہ آپ کے سامنے سکرین پر آ ہوگا، 030511611919. ٹھیک ہے نا، یہ نمبر ہے ہماری علاج گاہ کا. تو یہاں پر آپ چاہے ہمارے شہر سے ہوں، چاہے آپ آؤٹ آف کنٹری ہوں، چاہے آپ آؤٹ آف سٹی ہوں، چاہے آپ آؤٹ آف کنٹری ہوں، کہیں سے ہوں، پوری دنیا سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے معاملات پر رہنمائی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپارٹمنٹ لے کے بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظائف بھی بتا دیں گے، آپ کا حل بھی بتا دیں گے، آپ کے ظاہر باطن پر بھی مکمل رہنمائی مل جائے گی. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پر الحمدللہ آپ ڈپیٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. تو آج آپ کو یا فتاحوں کی زکوٰۃ کا طریقہ بتاؤں گا. کافی احباب نے بار بار پوچھا، بار بار کہا، بار بار اصرار کیا کہ حضرت آپ نے یا فتاحوں کے بہت سارے اعمال بھی اپلوڈ کیے ہیں اور اس میں مختلف زکوٰۃوں کے طریقے بھی بتائیں. تو آپ ہمیں ایسی زکوٰۃ کا طریقہ بتائیں کہ ہم اس کے عامل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں رجت بھی نہ ہو، ڈر بھی نہ ہو، خوف بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو اور ہم اس کے عامل بھی بن جائیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو الحمدللہ نام ہی ایسا بہت پیارا نام ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فتح کے رستے کھل جائیں، فتح ملے، کامیابی ملے. تو آج کل فی زمانہ ہر بندہ پریشان ہے، خاص کر کے جاب والے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ تنخواہیں جو ہے نا وہ اتنی ہے کہ مہینہ جو ہے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر جاب لیس والے جو بہت زیادہ پریشان ہیں. ظاہر ہے جاب لیس ہیں، گھر کے معاملات، باہر کے معاملات سارے دیکھنے، اور پھر جاب نہ ملے تو پھر بندہ کیا کرے. ٹھیک ہے نا، تو کہیں پر جاب ہے اگر وہ چھوٹ گئی ہے تو پھر یہ مسئلہ. تو بہرحال یہ ہے کہ بہترین ہے. تو آپ جو ہے نا وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اس میں نہ ڈر خوف ہے، نہ کوئی رجت ہے، نہ کوئی پریشانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہوں گا، اعتماد کے ساتھ کہوں گا، اس کی پوری روحانیت آپ کو ملے گی. اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے 12,500 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. 12,500 آپ نے پڑھنا ہے پہلے دن. یہ آپ نے عمل شروع کرنا ہے شب جمعہ سے. جیسے آج جمعرات ہے، رات جو ہے وہ جمعے کی ہے، کل جمعہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو جمعے رات کو کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں. 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بہت مشکل ہے کہ اگر بندہ کوئی آرام سے پڑھ رہا ہے تو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لگیں گے، نہیں تو جلدی ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے، بہت پیارے انداز میں پڑھنا ہے. تو یا فتاحو آپ نے پڑھنا ہے 12,500، دوسرے دن پھر 12,500، تیسرے دن پھر 12,500. آج مغرب سے لے کے کل مغرب تک 24 گھنٹے بنتے ہیں. تو آپ نے 10 دن یا 10 راتوں میں آپ نے 12,500 پڑھنا ہے. دیکھیں رات کی عبادت افضل ہے، تو رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہوتا ہے. لیکن کئی پوچھتے ہیں کہ حضرت دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیں عبادت کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. عبادت کا ٹائم جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، جب چاہے کر لیں. لیکن فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو ہے نا وہ سجدے والی عبادت نہیں کرنی چاہیے، باقی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فجر کی جب تک طلوع آفتاب نہ ہو تو کوشش کریں کہ سجدے کی عبادت نہ کریں. جیسے ہی 20 منٹ طلوع آفتاب کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ بالکل سجدے والی عبادت کر سکتے ہیں. اسی طرح عصر کے بعد بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عصر کے بعد چاہے آپ کے اپنا کوئی قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو کوشش کریں کہ عصر کے بعد عبادت والی جو سجدے والی عبادت نہ کریں.
تو بہرحال باقی 24 گھنٹے آپ کبھی بھی ذکر کر سکتے ہیں، پڑھائی کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں اور چلا کر سکتے ہیں، وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ٹائم ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی وقت بھی ممانعت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے 10 دن کرنا، 10 دن جب آپ کے مکمل ہو جائیں گے، کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں، جیسے برفی لے لی، گھر میں کوئی کھیر بنا لی، کچھ بھی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بارگاہ الہی میں پیش کریں، پھر اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں، ہدیہ کر دیں۔ اس کے بعد پھر سلسلہ سلسلہ جس طرح درجہ بدرجہ سلسلے بزرگوں کو دیا جاتا ہے، اسی طرح صالح ثواب کر دیں، اپنے والدین کو کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، فوج شدگان کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ آپ کا یہاں عمل مکمل ہو گیا نیاز دینے پر۔ اب اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، میری طرف سے اجازت ہے، نہ کسی کو رجت ہوگی، نہ ڈر خوف ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، تعداد میں درود شریف پڑھیں، اور پوری تعداد 24 گھنٹے میں 12,500 کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ آپ کا 10 دن میں عمل مکمل ہو گیا، آپ اس کے عامل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کچھ تعداد میں ورد میں رکھ لیں، 1200 مرتبہ، 900 مرتبہ، 700 مرتبہ، 500 مرتبہ، 300 مرتبہ ورد میں رکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کے رستے آٹومیٹلی کھلتے جائیں گے، آپ کے جو بند رستے ہیں وہ کھل جائیں گے، اور جاب کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، بزنس کے معاملات ہیں، کچھ بھی ہیں، تو اللہ چاہے گا تو اپنے کرم سے، فضل سے آپ کے معاملات کھل جائیں گے۔ اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے پاس ہے اس سے بھی اچھی اللہ رب العزت عطا فرما دیں، اس سے بھی اچھی فرما دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی آپ کی شاپ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑی ہو جائے، برکت ہے نا، برکت کے لیے تو کارخانہ ہے، آپ اس سے بھی بڑا کارخانہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی فیکٹری، آپ اس سے بھی بڑی فیکٹری مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نصیب میں، قسمت میں ہوئی تو ضرور ملے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے وہی عمل دہرانا ہے، یعنی کہ 12,500 مرتبہ 10 دن پڑھنا ہے، نہ اس میں پرہیز ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے، نیت رکھنی ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما دے، یا فتح ہو کے برکتوں کے صدقے، روحانیت نورانیت کے صدقے، اللہ رب العزت یہ اس پیارے نام کے صدقے سے مجھے عطا فرما دے۔ آپ نے یہ نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے پورا 10 دن پڑھنا ہے، 12,500 12,500 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں بس۔ جب آپ اس کو پورا پڑھ لیں گے، امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو عمل کے دوران ہی آپ کا کام ہو جائے گا، نہیں تو تھوڑا دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو اب آپ آؤٹ آف کنٹری کے لیے اپلائی کرتے ہیں، بات نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا، وہ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا وہ اجازت نامے پہ مہر لگ جائے گی، آپ کو اجازت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے اب آپ بار بار ٹرائی کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، بار بار محنت کرتے ہیں، دیکھیں بہت لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، ہوتا ہے نا کہ بندے 8 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے روزانہ کی پڑھائی ہے، اور بھائی 10 گھنٹے کون کرے گا، یہ بھی ہمارے تو 2 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی پڑھائی بتا دو تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ، تو اگر 2-3 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی پڑھائی ہے تو وہ تو پھر بندہ کہے نا جی میں مشکل ہے جی میرے سے نہیں ہوگی، 2-2.5 گھنٹے پڑھائی ہے، 2 نشستوں میں بھی آ کر کے 2 نشستوں میں کر سکتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی پر مہر لگ جائے گی۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے وہاں کامیابی کی مہر لگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی پر مہر لگ جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے، ناکامیاں پیچھے رہ جائیں گی، آپ ناکامیوں سے نکل کر کامیابی تک پہنچ جائیں گے۔ کافی اب آپ آؤٹ آف کنٹری بھی رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی
لون اپلائی کیا ہوا گورنمنٹ سے، کوئی ہم نے گھر کے لیے اپلائی کیا ہوا، ہم نے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا، ہم نے کئی معاملات کے لیے اپلائی کیا ہوا، بات نہیں بن رہی بہت عرصے سے، اور کئی جو ہے نا وظیفے جو ہے نا یعنی کہ پڑھتے بھی رہتے ہیں پھر بھی بات نہیں بنتی۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان میں کئی ایسی فیملیاں ہیں رابطے میں ہیں، وہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ساروں کے جو وہ فارم جمع کروا دیے، ساروں کے لیے اپلائی کر دیا۔ اب اپلائی تو کر دیا، ایک ایسی فیملی تھی کہ وہ انہوں نے پوری فیملی نے جانا تھا، اب وہ کیا بولتے ہیں کہ ساروں کے لیے اپلائی کر دیا۔ اب جس سے بات کر رہے تھے اس نے کہا کہ بھائی آپ اپنا مکان بیچو تاکہ جو ہے نا وہ پریشانی نہ ہو۔ اب انہوں نے مکان بیچ دیا، مکان بیچ کے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے نا، گھر بیچ کے پیسے سارا کچھ انہوں نے کر کے ان کی ریکوائرمنٹ جو پوری کی، وہ بیچارے 5 سال 6 سال ہو گئے ابھی بھی بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے معاملات کے لیے، رکے ہوئے معاملات کے لیے ہم تو بتاتے ہیں وظیفہ، لیکن کئی لوگ جو ہے نا وہ ان کو یقین ہی نہیں ہوتا، ان کو ہوتا ہے کہ حضرت کوئی آپ کوئی ایسی چیز دے دے، کوئی گدڑ سینگی دے دے، لے جا کے گھر پہ رکھے کام ہو جائے، بس نقش دے دے گھر پہ لے جا کے کام ہو جائے، رکھیں تو کام ہو جائے۔ تو اگر کسی کو وظیفہ بتا دیں لو حضرت یہ اتنا لمبا وظیفہ، حالانکہ آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ پڑھنا کیا اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لوگ اپنا چلتا کاروبار بیچ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے پیسے انہوں نے باہر دے دیے ہوتے ہیں، تو اب کچھ بھی نہیں بنتا۔ میں اس طرح ایک بندے کو جانتا ہوں، تو اس نے جو ہے اس وقت اس نے 8 لاکھ دیا تھا جب سونا 6,000 روپے تولہ تھا، اور آج تک نہ اس کو پیسے واپس ملے اور نہ بیچارہ جا سکا۔ تو آج جو ہے سونا 3 لاکھ، اس ٹائم راؤنڈ باؤنڈ یہی ہے کہ 4 لاکھ 3 لاکھ 90 95 پر ہے، یا 4 لاکھ کے قریب بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک تولہ اس وقت 6,000 کا تھا جب اس بندے نے 8 لاکھ روپیہ دیا تھا، اور آج بھی نہیں وہ بیچارہ گیا۔ اگر وہ اس کے پاس اتنا پیسہ اس نے اس وقت دیا تو اب اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اپنے تو ظاہر ہے انہوں نے کوشش کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے، تو یہ وظیفہ آپ کو ان معاملات سے نکال دے گا، پریشانیوں سے، مشکلوں سے نکال دے گا، آسانی کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو رکے ہوئے کام ہیں، جہاں کہہ لو کہ بالکل بھی بند گلی ہے، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے وہ رستے کھول دے گا۔ تو تمام احباب ان ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔